آپ کے اصحاب آتے تھے، آپ کی جو ہے پوری جماعت آتی تھی آپ کے پاس، بار بار آتی تھی سیکھنے کے لیے، تو فرمایا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے ٹیم کو گندگی سے دور کرو، یعنی جو آپ کا مشن ہے اس کو ایک دم پاک صاف رکھو، اس کے اندر کسی طرح کی آپ کے جو جماعت ہے، جو ٹیم ہے، جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، ان کے اندر کسی طرح کی کوئی برائی ایسے نہیں آ پائے۔ اس جماعت میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے وہ یہ جانچے کہ کسی طرح کی کوئی کے اندر کوئی برائی، کسی طرح کی نجاست اور کسی طرح کی بغض، حسد، کینہ یہ نہ آ پائے۔ اور اگر کیونکہ ابلیس ہے وہ تو وسوسے ڈالتا ہے، ان چیزوں کو دور کریں۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور رجز کہتے ہیں وہی گندگی ناپاکی کو، تو وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، حجر دور کرنے کو، روکنے کو بولتے ہیں، ہر گندگی سے دور کرو، یعنی آپ کا جو مشن ہے اس میں کسی طرح کا بھی کوئی نان قرآنک کام، کسی بھی طرح کا کوئی ابلیسیت نہ داخل ہو پائے۔ اس بات کا بہت دھیان رکھیں، رسول اللہ سے کہا جا رہا، تبھی تو وہ جماعت جو تھی رسول اللہ کی اور صحابہ کی جو جماعت تھی، اس نے پورے قرآن پر تھے، وہ ان کی تعریف جو قرآن میں آئی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ شدید ہیں انکار کرنے والوں پر اور آپس میں رحم دل ہے۔ تو اس جماعت کی جو تربیت ہو گئی تھی اور جو قرآن سے ان لوگوں نے لے لیا تھا، رات رات بھر وہ قرآن میں لگے رہتے تھے، قرآن سے ہدایت لیتے تھے، تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیا تھا کہ پھر اس جماعت نے جو پھر اس کا رزلٹ آیا سامنے کچھ ہی سال بعد، وہ دیکھ۔ اب جماعتیں اور قومیں تو بہت ساری ہیں اپنے یہاں، فرقہ بندی بہت ہے، ایک تو کوئی بھی آپ قرآن کا کام کر رہے ہیں تو اپنا نام کیوں رکھ رہے ہو الگ سے؟ کوئی نام نہیں رکھنا چاہیے، نہ فرقہ بنانے کو تو ویسے ہی منع ہے، فرقہ تو شرک ہے۔ آپ تو قرآن پڑھیے، لوگوں کو جوڑیے، قرآن سمجھائیے، لیکن کوئی نام رکھ لینے سے، کوئی لیبل لگا لینے سے وہ فرقہ ہو جاتا، وہ ایک الگ پہچان ہو جاتی ہے۔ اللہ کا کرم ہے یہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا کہ جماعت کا کوئی نام نہیں ہے، نہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے، نہ اہل قرآن کہتے، نہ جو ہے جماعت تبلیغی کہتے، یا کوئی بھی اور جماعت کا کوئی لیول نہیں ہے۔ ایک بس قرآن کا ایک کام ہے اور اس کے لیے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں۔ ابھی تو لاک ڈاؤن ہے تو سب گھروں پہ سن رہے ہیں، تو اس کے بعد اللہ نے چاہا تو پھر جڑ کے سیکھیں گے ایک ساتھ۔ تو اس گندگی سے جو اور جماعتیں ان میں بہت طرح کے نان قرآنک کام بھی ہے، پھر اس میں بغض بھی آ جاتا، دل میں حسد کینہ آ جاتا، تو ایسی جماعت کا کوئی رزلٹ کام کا آتا ہی نہیں ہے، باہر نہ آ پایا ہے۔ لیکن چاہے تھوڑی سی جماعت ہو لیکن قرآن پر ہو، مضبوط ہو، اور پھر اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے، تو وہاں پر یہ جماعت کو جوڑنے کی پوری بات چل رہی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور تمنن من اپکار کرنا، احسان کرنا، تستکثر کثیر کے لیے لفظ آتا ہے، زیادہ کے لیے آپ احسان مت کریں۔ اب انڈیویجولی بھی اس کے میننگ نکلتے کہ کسی پہ احسان مت کریے کہ اس سے زیادہ آپ کو مل جائے، یہ سوچ کے یہ احسان مت کریے۔ لیکن یہ کیونکہ جماعت کی بات چل رہی تو یہاں پر نکل رہا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، آپ زیادہ کی تلاش میں احسان مت کریے۔ مطلب کہنے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جماعت کو بڑھانے کے لیے کوئی ایسے وہ نہیں کہ اس میں جو ہے بس ایک جماعت کی تعداد بڑھ جائے، چاہے جتنے لوگ کیسے بھی آ کے جڑ جائیں، یہ نہیں، اور یہ تو ہوا بھی نہیں۔ بعد میں جو ہے رسول اللہ کے ساتھ جو منافق رہتے تھے ان کو ایک ایک کر کے نکالا بھی گیا، ان کے خلاف باقاعدہ جماعت میں مہم چلائی گئی کہ ان کو ہٹاؤ، اس گندگی کو دور کرو۔ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی چپکے رہے، انہوں نے بہت بگاڑ کیے، لیکن بعد میں جیسی سمجھ میں آتا تھا اس کو نکال بہارا کر دیتے تھے، پھر جو ہے وہ تو ایسا مشن، ایسی جماعت، ایسی ٹیم کہ اس میں قرآن کے علاوہ کوئی اور رجز، ناپاکی، باہر کی کوئی کسی طرح کی وہ نہیں ہونا چاہیے۔
تو فرمایا ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے جمع رہیے، صبر کریے۔ صبر مطلب جس حال پہ آپ کوشش کر رہے ہیں اس حال کی کوشش برابر کرتے رہیں، لگے رہیے اس پر۔ رزلٹ تو ایک دن آتا ہے، ضرور آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ قرآن کو لے کے آپ چلے اور اس کا بدلہ آپ کو اس دنیا میں نہ ملے۔ دنیا آخرت دونوں میں ہے، مومن کے لیے تو دنیا اور آخرت دونوں میں حسین بدلہ ہے۔ ایک وقت ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہم اپنی وفاداری کو ثابت کر دیں اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کو ثابت تو کر دیں، پھر اللہ کے احسانات بھی اس دنیا میں دیکھنے کو ملیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پریشانیاں ہمیشہ رہیں۔ جس کے ساتھ جو پریشانی ہے اللہ سے رجوع کرے۔ آج کے موقع پہ تو اللہ سے رجوع کرنے کا ایسا موقع ہے کہ گھر میں تنہا ہو، خوب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، گھر میں بیٹھ کے تفکر کر رہے تک بھی پہنچائیں فون کے ذریعے کیسے بھی، پھر جب حالات سازگار ہو جائیں تو پھر اچھے سے وہ کام کریں۔ تو فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ سور لفظ بھی آیا ہے، ناقور نقرہ بھی ہے، جس دن وہ بگل بجے گا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بہت کٹھنائی والا ہوگا، بہت مشکل ہوگا وہ دن۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، انکار کرنے والوں پر آسان نہیں ہوگا وہ۔ انکار کرنے والے سے مراد اللہ کی آیتوں کو انکار کرنے والا، ایک تو شعوری طور پہ، ایک غیر شعوری طور پہ، دونوں طریقے سے ہوتا ہے یہ۔ ایک تو شعوری طور پہ قرآن میں پڑھا یہ اور کہہ دیا ہم نہیں مانتے، یہ تو خیر آج جو دعوے دار مسلمان ہے وہ یہ کبھی بھی نہیں کرتا۔ بس سمجھ کی بات یہ ہے کہ غیر شعوری طور پہ وہ انکار کرتا رہتا ہے اللہ کی آیتوں کو۔ جیسی اللہ کی آیتیں بتاؤ کہ وہ یہ کہہ رہی تو وہ یہ کہے گا کہ ہمارے مولوی تو یہ کہہ رہا ہے، ہماری کتابوں میں تو، حدیثوں میں، روایتوں کی کتابوں میں تو یہ آیا۔ اس ذریعے سے وہ قرآن سے کافی دور ہوتا چلا جاتا اور یہ پتہ ہی نہیں رہتا کہ وہ قرآن کی آیتوں کا کہاں کہاں انکار کرتا۔ یہ تو ہدایت یہ ہے، الہدیٰ کتاب کا نام ہے۔ ہدایت ہم اپنے آپ سے فیصلہ نہیں کریں گے کہ کیا ہدایت ہے، جو معاشرہ کرنے لگا وہ ہدایت ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتائی وہ ہدایت ہے۔ وہ جیسی ہدایت دی قرآن نے وہ کرنے پہ آدمی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ اپنی مرضی سے ہدایت سوچ لیا اور ہدایت پہ وہ اس کام کو کرنے لگے۔ جو قرآن میں ہے وہی ہدایت ہے، وہ جو بھی ہے آپ کے رب نے جو بھی فرمایا ہمارے رب نے وہ ہدایت ہے۔ تو وہ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، تو وہ دن انکار کرنے والوں پر آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، تو چھوڑ دو مجھے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جسے میں نے تنہا پیدا کیا، وحیدا، اسے ذرا نپٹ لینے دو۔ اسی طرح کا ایک مضمون آیا تھا سورہ مزمل میں، مالداروں کے لیے آتا ہے یہ۔ پچھلی صورت میں مالداروں کے لیے آیا تھا کہ ذرا اب ہم ان سے نپٹیں گے، ان کو چھوڑ دو، جو مال جمع کر کر کے انہوں نے رکھا ہے اور لوگ باغ اتنے پریشان ہو رہا اور انہوں نے جوڑ جوڑ کے رکھ دیا اور اس میں سے ذرا بھی نہیں نکال رہے۔ سوچو آج کے وقت میں بھی وہ آدمی کتنا مجرم اور اپرادھی ہوگا جس کے پاس لاکھوں روپیہ مال جڑا ہوا رکھا، وہ اپنے عیش کی کاٹ رہا ہے اور اس کے معاشرے میں لوگ بھوکوں بیٹھے، ضرورت مند بیٹھے، اور اسے اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ لوگ بھوکے بیٹھے پریشان ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا مال نکال دیں، دے دیں۔ اگر وہ یہ بھی نہیں سوچ رہا تو وہ سب سے بڑا مجرم تو وہی ہو گیا، اور اس موقع پہ نہیں نکالے اگر تو پھر کب نکالے گا آدمی؟ جس کے پاس جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مومن کی پہچان یہ ہے۔ 5,000 ہے تو تھوڑا سا تو 100 500 200 300 تو خرچ کر سکتے ہیں، اگر کسی کے پاس اور زیادہ ہے 2-4 لاکھ ہے تو 20 30 40 ہزار تو نکال ہی سکتا ہے آرام سے۔ ہاں قرآن یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اتنا کھول دو کہ خود ہی لے کے بیٹھ جاؤ دوسرے دن ہی، مطلب نہ یہ کہ اتنا تنگ کر لو کہ دوسرے کو کچھ دو ہی نہیں، بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور ضرورتوں کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کے پاس کس ضرورت کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے۔
غیر ضروری اگر ہے، لاکھوں سے ہے، کروڑوں سے جڑا رکھا ہے، اور پھر بھی اس کے بعد وہ نکال بھی رہا ہے تو نام کو کہ 500,000 روپے، تو یہ کافی نہیں ہے، اس سے وہ چھٹکارا نہیں ملے گا۔ یہ ایک کوشش ہے لیکن اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ علل کافرین غیر یسی ذرنی ومن خلقت وحیدا، تو چھوڑ دو مجھے اور جسے میں نے تنہا پیدا کیا۔ وجعلت لہ مالا ممدودا، اور اس کے لیے مال دیا پھیلا ہوا، یعنی اس کی بہت اچھی پراپرٹی ہے، بہت بینک بیلنس ہے، اور پھیلا ہوا ممدودا، برابر بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کا مال۔ جیسے وہ کہا گیا نا، منی بگیٹس منی، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، تو جو اور جو لکھ پتی تھا وہ کروڑ پتی ہو گیا، پھر وہ ارب پتی ہو گیا، اس طرح سے وہ معاشرے میں اس کا مال بڑھتا ہی جا رہا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور حاضر رہنے والے بیٹے، یعنی وہ طاقت کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، مالی اعتبار سے بھی بہت مضبوط ہے، ہر طرح کی سہولتیں ہیں، اور اس کو آگے قرآن نے کہہ بھی دیا وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے آسان کر دیا۔ مہد کہتے ہیں پالنے کو، لیٹنے کی جگہ کو، بستر کو، یعنی بہت آسان جگہ کو، اس کے لیے تمام طریقے کی آسانیاں کر دی۔ جو مالدار ہوتے ہیں ان کے لیے فیسلٹیز کتنی ہوتی ہیں، تو یہ ان فیسلٹیز کا ذکر ہے کہ اس کے لیے ہر طرح کی فیسلٹیز ہے۔ ثم یطمع ان ازید، پھر اور لالچ کر رہا ہے کہ اور مل جائے، ازیدہ زیادہ ہو جائے، یعنی اس کی کوشش یہ ہے کہ جتنا جڑا ہوا رکھا ہے بہت زیادہ، سب فیسلٹیز ہیں، کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں ہے، بینک بیلنس بھی ہے، پراپرٹیز بھی ہے، اس کے بعد اسی کی دھن یہ ہے کہ اور بڑھ جائے یہ مال، اور زیادہ ہو جائے۔ آپ سوچو ایسا آدمی قرآن میں کہاں رہے گا، نہ کوئی قرآن کا مشن لے کے چل پائے گا۔ ہاں، اس کو جو چھوٹی موٹی جو نان قرآنک جو عبادتیں ہیں اس کے ذریعے سے وہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو خوش کر لے گا کہ 5-10 منٹ کا یہ سجدہ کرے مسجد میں، اور ہم تو ناستک نہیں ہیں، اللہ کو عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اس کی ساری کوششیں اس مال کو پھیلانے، بڑھانے میں اور اس میں لگ رہی ہے، یعنی اس کا فرمایا ثم یطمع ان ازید، پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ اور زیادہ ہو جائے، ثم یطمع ان ازید، یعنی اس کی پوری کوشش اس مال کو اور زیادہ بڑھا، جبکہ فیسلٹیز ہے، اتنا زیادہ مال ہے، تو اب اس کو یہ کرنا چاہیے کہ معاشرے کی سدھار کے لیے، معاشرے میں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وقت نکالے، پیسہ نکالے، اپنے بزنس میں بھی لگائے کوئی ہاتھ، لیکن اتنا زیادہ پیسہ، اس میں اور زیادہ محنت۔ آپ دیکھنا جو زیادہ اور زیادہ کروڑ پتی ہوگا، ہم آپ کے پاس تو وقت رہتا ہے بات کرنے کا، ہم آپ کے پاس تو تھوڑا وقت رہتا ہے کہ اپن سوچ وچار کر لیں، بیٹھ لیں، مل لیں، اور یہ جو ارب پتی لوگ ہوتے ہیں ان کی تو 1 منٹ کا وقت نہیں رہتا، ان کے تو صبح سے اٹھ کے ان کا پی اے اسسٹنٹ پورے دن کا روٹین بتا دیتا ہے کہ آپ کو ابھی 11 بجے یہ کرنا ہے، 12 بجے یہ کرنا ہے، ان کا ہر چیز ڈیسائیڈ رہتی، وہ اپنے آپ سے مشین ہو جاتے، وہ خود اپنی مرضی سے کر ہی نہیں پاتے، ان کے اپوائنٹمنٹس ہی رہتے ہیں پورے ٹائم، اور اسی میں ان کی زندگی پوری نکل جاتی ہے، کبھی سوچنے کا ہی وقت نہیں نکلتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، بات کرنے کا، نہ گھر والوں کو وقت دینے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ کیٹیگری ہے کہ وہ پھر ان کی ایک سوچ بن جاتی کہ اب اور زیادہ ہو۔ ثم یطمع ان ازید، کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے، یعنی اللہ کی آیتیں تو یہ کہہ رہی کہ معاشرے میں خرچ کرو، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور یہ اس کا بینک بیلنس بڑھتا گیا، اب اسے اور بڑھانے میں لگا، تو آیتوں کا دشمن تو وہ ہو ہی گیا۔ جس آدمی میں بھی معاشرے کی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کی من میں سوچ بھی نہیں ہے تو وہ آیتوں کا ہی دشمن ہوتا ہے، وہ چاہے جتنا تسبیح لے کے بیٹھ کے پڑھ لے، دن بھر وہ جو ہے سجدے میں پڑا رہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ جو مشن بتایا ہے کہ ایسا معاشرہ قائم ہونا کہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں ہر طرح سے پوری، کم سے کم وہ سوچ تو رکھتا، نہیں دے سکتا تو وہ کوشش تو کر سکتا، دلوا تو سکتا ہے دوسروں سے، کیسے بھی کر کے وہ کر سکتا ہے یہ کام۔
وہ سوچ تو ہو، وہ سوچ ہی نہیں ہے۔ آج کی سوچ یہ ہے آدمی کی کہ بس اس کی ضرورت پوری ہو جائے، باقی کوئی بھی آدمی کیسا بھی پریشان ہے اسے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے بس۔ یہ سوچ ہی نان قرآنک ہے۔ تو فرمائے یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا، سارے سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ہم اسے کٹھنائیوں پہ چڑھائیں گے۔ صعود اونچائی کے لیے آتا ہے، ہم اسے کٹھنائیوں پہ چڑھائیں گے، یعنی وہ چیز آئے گی جو اس کے لیے بہت مشکل ہوگی وہاں پر چڑھنا۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، اب یہ صعودہ جو لفظ ہے یہ آپ یاد کرو، قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے۔ مٹی کے لیے یہ لفظ نہیں آتا ہے، اونچائی کے لیے آتا ہے، جیسے تیمم میں آتا ہے نا، سعیداً طیباً، سعیداً طیباً، وہاں کر دیا انہوں نے کہ مٹی لو۔ خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے، شروع ہو جائے گا۔ صعود جو لفظ اونچائی چڑھائی کے لیے آتا ہے، ہم اسے چڑھائی چڑھائیں گے۔ انہو، اچھا اب یہاں سے جو ہے ایک نئی بات شروع ہو رہی 18، تو یہاں چونکہ وقت کی تنگی رہتی ہے تو ابھی 17 آیتوں تک ہوا ہے، اس کو اگلے ہفتے سے لیں گے انشاءاللہ، اور تھوڑی سی اور باتیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ بھی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، اور لوگوں کے لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے کوشش کریں، سوچیں آپ کے آس پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہو، اس کی ضرورت کیسے پوری ہو جائے، اس کی سوچ ضرور رکھیں، کوشش رکھیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اور قرآن کو سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کے غور فکر کر کے اللہ کی آیتوں پہ غور فکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔